تحریک انصاف کی شہر اقتدار میں 9 مئی دہرانے کی ناکام کوشش، جلسے پر آئے پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، ایس ایس پی سیف سٹی شعیب خان سمیت متعدد اہلکار زخمی، کارکنوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی، پولیس کے منع کرنے پر آپے سے باہر ہو گئے، پولیس موبائل اور وین پر بھی حملہ کیا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کا پولیس پر حملہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب، زخمی ایس ایس پی سیف سٹی کو فون کیا، خیریت دریافت کی، زخمی اہلکاروں کا بہترین علاج کیا جائے، وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر اپنے وعدے کی دھجیاں اڑا دی، جلسے کے ایس او پیز پر عمل نہ کیا، شام 7 بجے ختم ہونے والا جلسہ رات 10 بجے تک جاری رہا، بیرسٹر گوہر علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قیادت تاخیر سے پہنچی، جلسہ کامیاب دکھانے کے لیے تیسرے درجے کی قیادت سٹیج پر موجود رہی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے واضح کہا تھا، جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ کیا تو دوبارہ این او سی نہیں ملے گا۔ تحریک انصاف کے جلسے میں بد نظمی، بے لگام کارکنوں کی بدتمیزی، پی ٹی آئی کے مرد کارکن باڑ اکھاڑ کر خواتین انکلوجر میں گھس گئے، انکلوجر میں موجود خواتین جلسہ چھوڑ کر چلی گئیں، کارکنوں نے قائدین کو نہ سنا، جلسہ گاہ کے اطراف ٹہلتے رہے، شیر افضل مروت کے پہنچنے پر بھی کارکن بے قابو، واک تھرو گیٹ اور حفاظتی لوہے کی شیلڈ اکھاڑ دی۔ پی ٹی آئی کارکن غیر منظم، یہ مجمع انقلاب نہیں لا سکتا، آپ کے جلسے میں جیبیں کٹ جاتی ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے جلسے کے سٹیج پر کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کو آئینہ دکھا دیا، کہا کارکنوں کی بانی سے محبت اپنی جگہ، مگر یہ منظم نہیں، انقلاب کی بنیادی شرط ہی تنظیم ہے۔ حکومت کے معاہدے پر عمل درآمد میں 15 روز کے لیے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر اسلام آباد میں 50 لاکھ افراد دھرنا دیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف دیگر جماعتوں کا احتجاج سیاسی ریٹ بڑھانے کے لیے ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی میں ہیں تو پانی اور گیس کا بحران بھی ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر پولیو کا جو ایک داغ ہے پاکستان کے ماتھے پر، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یہ بیماری پاکستان کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ وفاق اور صوبے مل کر پاکستان پر لگا پولیو کا داغ مٹائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا دن رات محنت کر کے پاکستان سے پولیو کے مرض کے خاتمے کا وعدہ، بچوں کو قطرے پلا کر خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا، پولیو ورکرز کی حفاظت یقینی بنانے اور مہم مؤثر بنانے کے عزم کو دہرا دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی ملاقات، قیام امن، دہشت گردی، فرقہ واریت کے خاتمے پر تبادلہ خیال، مذہبی ہم آہنگی، پیغام پاکستان کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، موجودہ حالات میں سب کو مل کر وطن عزیز کو بچانا ہے، تمام علماء کرام مذہبی ہم آہنگی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مریم نواز نے ڈی جی خان سے واپسی پر گاڑی چائے کے ڈھابے پر روک لی، وزیر اعلیٰ نے چارپائی پر بیٹھ کر چائے پی، شہریوں نے بجلی کی قیمت 14 روپے فی یونٹ کم کرنے پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے شہریوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کو آپ کے بلوں کی بہت فکر ہے، عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں منکی پاکس کے 2 مشتبہ مریض، مسافروں کو اسلام آباد ایئرپورٹ روکا گیا، ٹیسٹ کے لیے سیمپل قومی ادارہ صحت بھجوا دیے گئے، بارڈر ہیلتھ سروسز نے ایئرپورٹ پر نگرانی بڑھا دی، وزارت صحت کے مطابق پاکستان میں منکی پاکس کے 4 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیول ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی، کہا ملک میں امن و امان کا قیام یقینی بنائیں گے، بندرگاہوں پر بڑھتی سرگرمیاں معیشت میں بہتری کی عکاس ہیں، سی پیک منصوبے کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فورسز کی آگ اور خون کی ہولی جاری، 2 روز کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، 162 افراد زخمی ہو گئے۔
اسرائیلی حملوں میں اب تک 41,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے۔ رفح میں اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد 2 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے۔ برطانیہ کے عوام نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی مثال قائم کر دی۔ لندن کے ویسٹ منسٹر برج پر لاکھوں مظاہرین امڈ آئے۔ اسرائیل میں بھی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے مظاہرہ۔ تل ابیب میں مظاہرین کا حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی حمایت کر دی۔ کہا امریکہ کے لیے کوئی شخص اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ حمایت پر کملا ہیرس کہتی ہیں ڈک چینی نے سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے فیصلہ کیا۔ ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ڈک چینی کی اب سیاست میں کوئی جگہ نہیں۔ سمندری طوفان یاگی چین اور ہانگ کانگ میں تباہی مچانے کے بعد ویتنام پہنچ گیا۔ بحری جہاز اور کشتیاں تباہ، پول اکھڑنے سے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک، کئی زخمی، متعدد لاپتہ۔ چین کے صوبے مینان سے 4 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا فیصل آباد کا اہم دورہ۔ اجلاس میں چیمپئنز ون ڈے کپ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین پی سی بی اقبال اسٹیڈیم بھی گئے، اپ گریڈڈ ڈریسنگ روم دیکھے، براڈ کاسٹنگ ایریا میں بھی انتظامات کا جائزہ لیا۔ چین میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی، پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر رہا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 14 ستمبر کو ہوگا۔ لفظوں کا کھیل اسکریبل پاکستان کے نام۔ پاکستان نے ریکارڈ 5ویں مرتبہ ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستان کے آفان سلمان سری لنکا میں ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن بن گئے۔ آفان سلمان کا تعلق کراچی سے ہے۔ پیرس میں پیرالمپکس کے مقابلے جاری، چین کے سوئمرز نے ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالے۔ چین مختلف مقابلوں میں 94 گولڈ میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پر، برطانیہ کی 47 گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری اور امریکہ کی 36 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن۔ دونوں ٹانگوں سے محروم امریکی ایتھلیٹ نے مردوں کی 400 میٹر دوڑ جیت کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ نیو یارک میں گرینڈ سلیم یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، بیلاروس کی ارینا سابالنکا کی کامیابی اور ارینا نے امریکہ کی جیسیکا پیگولا کو 7-5، 7-5 سے شکست دی۔ ورلڈ نمبر 2 ارینا سابالنکا نے رواں برس آسٹریلین اوپن میں بھی کامیابی حاصل کی تھی۔